أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین مدین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کے مال کے خرچ کرنے کی بات قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ وہ شخص جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بغض ہے، وہ نفاق کی بیماری میں ہے، یعنی کہ منافق ہے، وہ اگر کوئی مال خرچ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے ساتھ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، یعنی نہ تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل سے مانتے ہیں، نہ ہی وہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور تیسری علامت یہ ذکر فرمائی کہ اگر کہیں خرچ کرنے کا موقع بن جائے تو پھر وہ دل سے خرچ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اسے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہندو کو کیا پڑی کہ وہ 5 وقت اٹھے اور اتنی ٹھنڈ میں وضو کر کے وہ نماز پڑھے، یا عیسائی کو کیا پڑی کہ وہ اٹھے اور اتنے ٹھنڈے موسم میں وہ وضو بھی کرے اور مسجد میں بھی آئے اور نماز بھی ادا کرے۔ تو ان میں منافقین میں، یہود و نصارہ میں کوئی فرق بھی تو نہیں تھا، صرف فرق اتنا تھا کہ یہ ظاہری طور پر ایمان والے نظر آتے تھے، یعنی کلمہ پڑھتے تھے، شامل کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نا انہم کافروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا ہے۔ تو کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے، تو پھر جب اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے تو پھر کیا احکامات کی تعمیل کی اسے کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کر لیا تو بھی ٹھیک، نہ کیا تو بھی ٹھیک، نماز پڑھ ڈالی۔ اور جب خرچ کرنے کی باری آئی، کیونکہ اوپر سے مسلمان تھے تو اب کچھ نہ کچھ مال دینا پڑتا تھا، تو وہ ناخوشی مال دے بھی دیا کرتے تھے۔ فرمایا نہ تو ان کے مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں نہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بنیادی چیز ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اس سے تو یہ معلوم ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد، یعنی ان کے پاس جو کثرت مال ہے یا ان کی جو کثرت اولاد ہے، اس کی وجہ سے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ متعجب نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کے مال اور اولاد ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہوں گے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، وبال میں ڈالے جائیں گے اس کے سبب سے، اور ان کی تکلیفیں جان میں ہوں گی، اور ان کی جان نکلے گی تو کفر پر نکلے گی۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی اہم ترین ہے، مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو اللہ جتنا نواز دے۔ آپ سب بیٹھے ہیں سارے مالی اعتبار سے برابر نہیں ہیں، کچھ کمزور ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، کچھ بہت زیادہ مالدار ہوں گے، رئیس اور امیر ہوں گے، بے پناہ برابر نہیں ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر مال ہو اور مال جو ہے وہ غبار بن جائے تو یہ بہت پریشانی ہے۔ مال ہو اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوتا، یہ بڑا وبال ہے۔ مال ہو اور مال نماز نہ پڑھنے دیتا، مثلا انسان کاروبار کرتا ہے، عین نماز کے وقت میں گاہک آ گیا اور ادھر سجدے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور وہ اس میں پڑ گیا کہ میں پہلے مال بیچ لوں اور پھر نماز پڑھ لوں، یہ آزمائش ہے، وبال ہے۔ مال وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتا ہے وہ خوشحالی والا مال ہے، وہ اچھا مال ہے، اور ایسا مال جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اب یہاں مال موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا فی الحیات دنیا، دنیا میں منافق کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے عذاب کا سبب ہے، اور آخرت میں ان کے لیے وبال جان بنے گا، وہاں تو عذاب ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، اور اس کے بعد جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے وہ دعا مانگے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کبھی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔